جس شخصیت کے ہم لوگ منتظر تھے اور جن کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب ازہری ہیں۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. رواہ مسلم. ایضا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواہ النسائی. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: الله الله في اصحابي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات. اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر.
جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، آمین۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، آمین۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا دل میری نظر بخش دے، میرا دل میری نظر بخش دے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا کرنے والے ذات مصطفیٰ پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ وفا کرنے والے میدان بدر میں شہادت پانے والے 14 صحابہ کرام تھے۔ وفا کرنے والے میدان احد میں تڑپ تڑپ کر چشم نبوت کے سامنے 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس روانہ ہونے والے۔ ہماری زندگی میں اتباع رسول نہیں، سنت مصطفیٰ کا پتہ نہیں، خوف ربانی رخصت ہو گیا، تعلیمات قرآنی غائب ہو گئی، اکرام علماء فنا ہو گیا، گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا۔ اقبال کہتا ہے، شروع کے تینوں اقبال کے ہی اشعار پیش کیے تھے شہادت کے تعلق سے، آخری شعر جو شہادت کے عنوان پر پڑھا اس میں مقطع ہی گیا جگر مراد آبادی صاحب کا، 64 سال پہلے اللہ کو پیارے ہوئے، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا۔ موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عقیدے بنائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے نظریات بدلے جا رہے ہیں، ہر شخص ڈائریکٹر فوٹوگرافر بنا ہوا ہے، موبائل کے ذریعے سے عالم دین بنا جا رہا ہے۔ یہ رفیق ملت ہمارے محسن و کرم فرما محبوب العلماء، میں عرض کرتا ہوں آپ سے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر، یہ 12 سال پڑھیں تب قال اللہ کی برکتیں، قال الرسول کی طہارتیں نصیب ہوں۔ ہم موبائل کے ذریعے سے عالم اسلام بنے جا رہے ہیں۔ یہ شہداء اسلام کے اجلاس قائم کرنے والے کون ہیں؟ کیا مقام و مرتبہ ان کا؟ کن حالات میں شہداء اسلام کے اجلاس 106 سال پہلے قائم کیے گئے تھے؟ ہم نے شوکت علی کے ہاتھے میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ غلام مصطفیٰ، مداح صحابہ، عاشق اولیاء، عظیم المرتبت، جلیل المنقبت، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آمین کہہ دیجئے۔ نور اللہ مرقدہ، آمین کہہ دیجئے۔ برد اللہ مرجعہ، آمین کہہ دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ان کے دادا مکرم نے کن حالات میں ان جلسوں کی بنیاد ڈالی تھی 1918 میں؟ کیا خوف و دہشت کا ماحول تھا، کیسی بدگمانیاں تھیں، توہین صحابہ کی ایک لہر چل رہی تھی، ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، پہلا وشو یدھ، فرسٹ ورلڈ وار 1913 سے 1917 تک جو چلی، ایک خوفناک جنگ جس میں انسانی لاشوں کے پہاڑ دیکھے انسانوں نے۔ 73,38,000 آدمی اس جنگ عظیم اول میں ہلاک ہو گیا۔ ہمارے شہر لکھنؤ سے اس وقت اخبار نکلتا تھا، ہمدم نامی اخبار کی رپورٹ ہے۔ بہت سارے اخبارات اب صحافیوں کے ذہنوں بھی ان کی یادیں تازہ نہیں ہیں۔ ہمدم، حقیقت، خدنگ نظر، میثاق لکھنؤ، پاری صاحب ان اخباروں پہ کوئی نام لیتا ہے؟ مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ادارت میں نکلتے تھے، خدنگ نظر، میثاق کی خبر بھی نہیں کسی کو، حقیقت شاید جانتے ہوں۔ ہمدم بہت قدیم اخبار، میں عرض کر دوں 73,38,000 پہلی جنگ عظیم،
ختم ہونے کے بعد 1918 میں امام اہل سنت، غلام مصطفیٰ، غلام صحابہ، غلام اولیاء، استاد العلماء حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے، ہمارے عقیدوں کی پختگی کے لیے، ہمارے سیروں میں مدینے والے آقا کی جانثار باقاعدہ ذریت، جانثار آپ کے باقاعدہ صحابہ کرام اور آپ کے وفادار صحابہ کرام، آپ کے خدمت گزار صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جہاں گزی ہو جائے، اس پاکیزہ نیت کے ساتھ آپ نے پاکیزہ ماحول میں شہداء اسلام کے اجلاس کی بنیاد ڈالی تھی۔ شوکت علی کے ہاتھے میں رکاب گنج لکھنؤ، 33 سال آپ نے 1918 سے 1961 تک آپ نے شہداء اسلام کے اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ بعد میں آپ کے لائق فائق صاحبزادے مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی رحمت اللہ علیہ نے 1961 سے 1973 تک 13 سال باقاعدہ طور پر شہداء اسلام کے اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ پھر ان کے لائق فائق صاحبزادے تحریک مدح صحابہ کے سرخیل، تحریک ختم نبوت کے روح رواں، تحفظ حرم کانفرنس منعقد کر کے حرمین شریفین کی عزت و عظمت عوام تک پہنچانے والے ہمارے محسن و کرم فرما عزت مآب علی جناب جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1973 میں، یہ میں نے گزشتہ سال حضرت کی حیات میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت آپ کی صدارت میں 50واں سال چل رہا ہے، 50واں سال 1973 سے 2023 تک گزشتہ سال ماہ محرم الحرام کے 15 روزے اجلاس تک کے آپ نے 50 سال تک کے باقاعدہ شہداء اسلام کی عظیم الشان صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ حفیظ جالندھری، کس نے؟ حفیظ جالندھری کا شعر۔ تو رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے اٹھے۔ سب نے دیکھا وہ عاشق مصطفیٰ کا جنازہ کیسا ہوتا ہے، کہاں سے چلے آ رہے تھے پتہ نہیں، شرکائے جنازہ کا کوئی شمار بھی نہیں، گلی گلی کوچا کوچا سب تعزیت میں شامل۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، سارے شہر میں ذرا گھوم کے نکلے۔ کون ہے؟ فدوی لاہوری، فدوی لاہوری کا شعر ہے، یہ ملے گا نہیں آپ کو، حوالہ یاد رکھیے گا، فدوی لاہوری۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یہ محمود رامپوری کا شعر ہے، 1934 میں انتقال ہوا ان کا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اشعار پڑھے جائیں تو اس کے خالق کا نام بھی پتہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ شوق بہرائچی، ریاست علی رضوی شوق بہرائچی۔ میں عرض کر دوں کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، شہر میں اپنے لیلا نے یہ منادی کر دی۔ یہ ساحر کا تھوڑی ہے، ساحر کا تھوڑی، لوگ ساحر کا سمجھتے ہیں، ساحر لدھیانوی کا۔ شہر میں اب ان کی پیدائش سے بھی بہت سال پہلے کا یہ، شہر میں، پورا شعر سنیے، شہر میں اپنے یہ لیلا نے منادی کر دی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، تراب کا قربی، تراب کا قربی۔ تو محمود رامپوری نے کہا افسوس موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے۔ عجیب رخصت ہو گئے، رخصت ہوا ایسے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ویران کر گیا۔ خالد شریف کا شعر ہے یہ، 1947 میں پیدا ہوئے تھے ہریانہ امبالہ میں، اب پاکستان میں وہ مقیم ہے۔ خالد شریف کا کہتے تھے، خالد جسے کہتے تھے ہم بار بار اپنی جان، وہ شخص آخرش مجھے بے جان کر گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا علی رحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ مہمان خانے میں ہر سال جہاں آ کر کے مدرسہ معین الاسلام میں حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں نمازیں پڑھوا دیتا ہے۔ داخل ہو رہے تھے، دہلیز کے اوپر دروازے کی پیشانی پہ میں نے جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب علی رحمہ کا نام دیکھا۔ آگے پھر پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ اس میں رحمت اللہ علیہ لگا ہوا ہے، دیکھا کہ دامت برکاتہم لکھا ہوا ہے، دامت برکاتہم لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات دینیا کو قبول و مقبول فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کی ملی، دینی، شرعی، قرآنی، تعلیمی، اصلاحی مدح صحابہ کی خدمات کو مقبولیت کا مقام نصیب فرمائے، بار بار ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں۔ یہ انہی کی لگائی ہوئی بیار ہے، انہی کا لگایا ہوا گلشن ہے۔ 29واں اجلاس چل رہا ہے باقاعدہ مدرسہ معین الاسلام کے زیر اہتمام تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس صحابہ۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اللہ درات فرمائے کس طریقے سے دیانت و صداقت کے ساتھ ایک طرف مدرسہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف اہل و عیال کو، تیسری طرف مدرسے کو، مدرسے کے تمام اساتذہ کرام جن کی دیانت و صداقت کی گواہی و شہادت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے ماہ محرم الحرام اپنی تمام ترین رحمت و برکتوں کے ساتھ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آپ کو نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے سال بھر ہم سب کو اس نئے اسلامی سال میں پورے سال بھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، پورے سال بھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرمائے، پورے سال بھر اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرمائے، صحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ شہادت کی تاریخ سے اسلامی تاریخ کا ورق رنگین ہے، تاریخ انسانی پوری طریقے سے سرخ ہے۔ یہ اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میں عرض کر دوں ابا آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدسی سے شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت حابیل ان کی چشم نبوت کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ سگا بڑا بیٹا قابیل اس نے پہلا قتل کیا، he was the first murderer of the world according to history۔ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قاتل قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، انسانی تاریخ کے سب سے پہلے شہید حضرت حابیل، انسانی تاریخ کے سب سے پہلے شہید۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اللہ نے بار بار اس لفظ الفاظ مبارکہ کو دہرایا ہے کہ ناحق، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطا و غلطی کے اللہ کے انبیاء کو اللہ کے ظالم بندوں نے قتل کر ڈالا، ذبح کر دیے گئے بغیر حق۔ میں عرض کر دوں حضرت زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے، ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام 195 سال کی ضعیفی کے عالم میں ایک رقاصہ کے کہنے پر، ظالم بادشاہ نے ایک نچنیا کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ میں عرض کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے پہلے شہادت پانے والے جنگ بدر بہت بعد میں ہوئی، جنگ احد بہت بعد میں ہوئی، جنگ احزاب بہت بعد میں ہوئی۔ شہر مکہ معظمہ میں نبی کے جانثار باقاعدہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ زید بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید، اصحاب مصطفیٰ کی جماعت میں سب سے پہلے مقام شہادت کو پہنچنے والے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اول، ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ایمانی اماں، قرآنی اماں، روحانی اماں، سیدہ اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ بن ابی حالہ، ابو حالہ کے بیٹے زید بن ابی حالہ۔ میں عرض کر دوں آپ یہ سب سے پہلے شہید، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلی خاتون شہادت پانے والی، خوش نصیب، خوش طالع، خوش اقبال، بلند پایا، برگزیدہ، اللہ کی دلاری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری، یہ ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں تشریف لائیں۔ نظام اس بار کا بہت اچھا لگا، ہر بار اچھا رہتا ہے ماشاءاللہ، اس بار اور اندھیرا کیا گیا، ابھی قاری صاحب نے بتایا اندھیرے میں خواتین ہیں، یہ بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ الحمدللہ، اس تعداد میں ہماری بہنیں آئی ہیں۔ پردے کا جو نظام یہاں بڑا اطمینان بخش لگتا ہے، ورنہ طبیعت میں خلجان جہاں بد نظمی ہوئی ایک الجھن سی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بہت صاف و شفاف چادر ہو، اس پہ سلوٹیں پڑی ہوں، عجیب و غریب لگے گا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے، نظام، انصرام، انتظام سب بہت اطمینان بخش۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیام قیامت قائم و باقی رکھے، آمین کہہ دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سب سے پہلے ہمارے قاری صاحب نے محرم الحرام کے ان شہداء اسلام کے اجلاس کی دعوت پیش فرما دی، دیگر تمام منتظمین حضرات کی دعوتیں بعد میں موصول ہوئیں۔ میں نے لکھنؤ میں بھی ذکر کیا کہ قاری صاحب کا فون آ گیا، ابھی بقرعید نہیں ہوئی، ابھی عید الاضحیٰ نہیں ہوئی، عید الاضحیٰ کے 20 دن کے بعد غرہ محرم الحرام، ہلال محرم الحرام
وہ نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے 20 دن کے بعد، بقرعید سے پہلے ہی آپ نے باقاعدہ تاریخ درج کرائی. یہ ان کی انسیات اور محبت اور اصلاح کی فکر ہے کہ باقاعدہ ہم کو نظام کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے قابل اعتماد آپ محبین میں ہیں. حضرت بہت سارے معاملوں میں آپ سے مشورہ بھی فرماتے تھے، اور کوئی مجال ہے کہ قاری صاحب کوئی نیا کام کریں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جانشین امام اہل سنت علیہ رحمہ سے مشورہ نہ کریں. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ ان اجلاس کو قائم و باقی رکھے. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اللہ کے راستے میں سب سے پہلے شہادت پانے والی مظلومانہ شہادت بڑی بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے شہید کر دی گئی سیدہ اماں بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا. صحابیہ، ہر صحابیہ میری ماں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ ہماری قرآنی مائیں ہیں. قرآن نے خصوصیت کے ساتھ قاری صاحب کی والدہ میری کون ہے؟ امائی تو ہوئی، ہماری والدہ تو ہوئی. آپ کی والدہ ہماری کون ہے؟ امائی تو ہوئی. اکثر میں یاد کرتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو صدیقوں کے صدیق ہیں، سچوں کے سچے ہیں، تمام سچوں کے سردار و امام ہیں صدیق اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے، اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان رسالت سے جماعت صحابہ میں صدیق کا لقب عطا فرمایا. تو حضرت جناب ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے باقی کے صحابہ کرام سچ نہیں بولتے تھے کیا؟ توجہ، باقی کے صحابہ کرام ہمارا ایمان ہر صحابی سچا، نبی کا ہر صحابی باقاعدہ ایمان کا پکا پختہ، نبی کے ہر صحابی جنتی. سب سے پہلے نبی کو نبی کہنے والے صحابہ، سب سے پہلے رسول کو رسول کہنے والے صحابہ، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننے والے صحابہ. ابھی مولانا منہاج الدین صاحب ندوی مدد العالی آپ کے سامنے عظمت صحابہ بیان کر رہے تھے، ہم مہمان خانے میں باقاعدہ سن رہے تھے. عرض کر دیں آپ سے سب سے پہلے نبی کو نبی کہنے والے کون؟ کہیے صحابہ. شان صحابہ سبحان اللہ کہیے. اور 15-20 منٹ مجھے اجازت دے دیجیے گا، آج کافی تاخیر سے حاضری یہاں پر ہوئی. ہمارے قاری صاحب نے ایک دعائیہ جملہ بھی کہا، آپ بھی آمین کہیے گا. اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہمیں اور آپ کو زندگی بخشے، کہیے آمین. تو فرمانے لگے آئندہ سال مغرب کی نماز راستے میں پڑھیے گا. 1 سال پہلے انتظام، یہ پیش بینی، یہ دوراندیشی. میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلے نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ، سب سے پہلے نبی کو رسول سمجھنے والے صحابہ، سب سے پہلے معراج شریف کی تصدیق کرنے والے صحابہ، سب سے پہلے نبی کو نبی آخر الزمان سمجھنے والے صحابہ، روئے زمین کے سب سے پہلے نمازی صحابہ، روئے زمین کے سب سے پہلے قاضی صحابہ، روئے زمین کے سب سے پہلے غازی صحابہ، روئے زمین کے سب سے پہلے حافظ قرآن صحابہ، روئے زمین کے سب سے پہلے قاری قرآن صحابہ، روئے زمین کے سب سے پہلے مفتی صحابہ، سب سے پہلے مفتی صحابہ ہیں، سب سے پہلے عالم صحابہ ہیں، سب سے پہلے فاضل صحابہ ہیں، سب سے پہلے عاقل صحابہ ہیں، سب سے پہلے قابل صحابہ ہیں، سب سے پہلے جنتی صحابہ ہیں، سب سے پہلے مجتہد صحابہ ہیں، سب سے پہلے مجتہد صحابہ ہیں، سب سے پہلے مفسر صحابہ ہیں، سب سے پہلے شارح حدیث صحابہ ہیں، سب سے پہلے ناقل، ہمارے نبی کے ناقل صحابہ ہیں، سب سے پہلے ناقل صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کے غلام صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کے تابع. جب تک آپ سبحان اللہ نہیں کہیے گا شان صحابہ بیان ہوتی جائے گی. یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی شان میں عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچوں کے سچے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. تم اپنی ناقص عقل سے، اپنے ناقص علم سے، اپنی ناقص ذہنیت سے ان کے مقام و مرتبے کا فیصلہ نہ کرنا. عرش معلیٰ پہ رب ذوالجلال فیصلہ کر چکا. اولئک هم الفائزون. اپنی کامیابی کی فکر کرو. تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، کفیل اشرف کو پتہ بھی نہیں ہے شہر لکھنؤ میں کل پل غلام حسین میں بیان کے لیے پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا. پرسوں مجھ کو فتح پور آنا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کوئی ہم اور آپ کہ حاضری ہو ہی جائے گی. اپنی ایمان پہ خاتمہ ہو جائے یقینی ہے کیا؟ یہ یقینی نہیں ہے. یہ یقینی مانگی جاتی ہے موت، ایمان کی موت مانگی جاتی ہے، ایمان پر خاتمہ مانگا جاتا ہے.
روئے زمین پر نبیوں میں سب سے پہلے ایمان پر خاتمے کی دعا کرنے والے اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام تھے. کہیے سبحان اللہ. ابھی تجارت کی بات کر رہے تھے, ایک صاحب نے پوچھا تھا سب سے پہلے تجارت کی شروعات کس پیغمبر نے کی. ایک صاحب کا سوال, سب سے پہلے تجارت کی شروعات کرنے والے حضرت ہود علیہ السلام. کہیے سبحان اللہ. علم کی کوئی بات معلوم ہو جائے اس پر سبحان اللہ ضرور کہیے. سب سے بڑا انعام, سب سے بڑی نعمت علم ہے. العلم نور, علم روشنی ہے. علم ابھی لائٹ چلی جائے, ہم پاس میں بیٹھے مولانا بلال کو پہچان نہیں پائیں گے. مجیب فتح پوری صاحب کو ہم مجیب کانپوری سمجھنے لگیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے, لائٹ ذرا چلی جائے کوئی نظر آئے گا. العلم نور, علم نور ہے. والجہل ظلام, روشنی تاریکی, جہالت تاریکی ہے, جہالت اندھیرا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اس لیے اللہ سے مانگی جاتی ہے موت ایمان پر خاتمے کی. میں عرض کر دوں آپ سے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں رب الجلال نے اعلان فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے جنتی صحابہ کرام کے بارے میں لوگ چیوی گوئیاں کریں گے, منفی سوالات اٹھائیں گے. یہ اشیاء مبشرہ میں سے تو نہیں ہے, یہ سابقون الاولون میں سے تو نہیں ہے, یہ تو مکہ معظمہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ تو رسول پاک کے مقابلے پہ آتے رہے مکہ معظمہ میں, یہ مدینہ منورہ میں شروع دور کے باقاعدہ صاحبان ایمان میں سے تو نہیں ہیں, یہ تو بیت رضوان میں آئے تھے, اور یہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے, یہ تو طلاقہ میں سے ہیں, یہ تو طلاقہ بولتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جن حضرات نے ایمان قبول کیا تھا, یہ تو مجبوری میں ایمان قبول کرنے والے ہیں. جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکہ معظمہ کو فتح کر لیا ہے, فتح کرنے کے بعد جب پورا قبضہ مکہ معظمہ میں ہو گیا تو تلوار کی ڈر سے یہ ایمان لائے تھے, تلوار کی ڈر سے, مجبوری والا ان کا ایمان تھا, ڈر و خوف والا ایمان تھا کہ اگر اسلام و ایمان قبول کر لیا تو رسول پاک کی تلوار چھوڑے گی نہیں, تم نے نبی کو پہچانا ہی نہیں. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے, اور اسلام میں, دین اسلام میں مجبوری کا ایمان باقاعدہ قابل قبول بھی نہیں ہے. مجبوری کے نام پر ایمان قبول کرنے والے کو اللہ ایمان اللہ. آپ کو آزادی ہے, قرآن نے آزادی دے رکھی جس مذہب میں چاہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دیٹ صرف اللہ کا فیصلہ ہے, فتویٰ نہیں ہے مفتی کا. عرش معلیٰ پہ اللہ کا فرمان ہے, فمن شاء فلیؤمن, تمہارے دل چاہے ایمان والے بن جاؤ, ومن شاء فلیکفر, چاہے کفر کرو. اللہ کی توحید و وحدانیت میں کیا فرق, اللہ کی شریعت میں کیا فرق, اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت میں کیا فرق آئے گا, حضرت صدیق اکبر کی صدیقیت میں کیا فرق آئے گا, ہم فاروق اعظم کو نبی کا فاروق نہ جانے, شان فاروقیت میں کیا فرق آئے گا, عثمان غنی کو ہم سخی نہ جانے, شان سخاوت میں کیا فرق آئے گا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کا بہادر اور شجاع نہ مانے, شان حیدری میں کیا فرق آئے گا, شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی انکار کر دے تو شان شہادت میں کیا فرق آئے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سیدھا قاعدہ, آپ چاہے صاحب ایمان بن کے رہیے یا ایمان کے علاوہ کچھ اور, لا اکراہ فی الدین, اس دین میں اکراہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, طلاقہ میں سے ہیں, طلاقہ میں سے ہیں, مجبوری کا ایمان ہے تو ڈر کے ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ فرق امتیازی, بے شک فرق امتیازی ہے, ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. ایمان سب پر, محبت سب سے, تعظیم سب کی لازم, اکرام سب کا لازم فرض عین ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, لیکن جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا ہے وہ فاروق اعظم کا نہیں, اور جو مقام و مرتبہ فاروق اعظم کا عثمان غنی کا نہیں, اور جو عثمان غنی کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں, اور جو جناب حضرت بلال کا ہے وہ آخری میں حضرت ابو طفیل کا نہیں. فرق مراتب نہ کنی زندیقی, فرق مراتب نہ کنی زندیقی. اگر فرق مراتب نہیں کریں گے تو زندیقیت میں ہم داخل ہو جائیں گے. بھائی ابا ابا ہیں, چچا چچا ہیں, ماموں ماموں ہیں. ہماری ابا شرابی ہوں, ابا بے نمازی ہوں, ابا چور ہوں, ابا جھوٹے ہوں, فریبکار ہوں, ولدیت میں, میری ولدیت میں میرے والد کا نام چڑھایا جائے گا. چچا دیندار ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, حافظ ہوں, قاری ہوں, عالم ہوں, میری ولدیت میں میرے چچا کا نام نہیں چڑھایا جائے گا. فرق مراتب نہ کنی زندیقی, وہ زندیق ہو جائے گا اگر اس نے فرق مراتب کا لحاظ نہ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت اعلیٰ و بالا, برتر و بہتر, ہمارے تصورات سے ماورا ذات ہے حیدر کرار رضی اللہ عنہ.
شہادت ہوئی 47 ہجری میں روزے کی حالت میں عین فجر کی نماز کی امامت کے دوران۔ خلفائے راشدین میں پہلے ایسے خلیفہ مصطفیٰ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو 2 فرض عبادتوں سے گزر رہے تھے شہادت کے وقت، کہیے سبحان اللہ، 2 فرض عبادتوں سے گزر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ماہ رمضان، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے طلوع صادق کے وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، فجر کی نماز آپ روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں، امام صاحب روزے کی حالت میں پڑھاتے ہیں۔ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ جامعہ کوفہ میں عراق میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ پہلی فرض عبادت میں آ گئے آپ، روزہ رکھتے ہی پہلی فرض عبادت شروع ہو گئی۔ دوسرے نماز فجر جو کہ فرض ہے، نماز فجر جو کہ فرض ہے، 2 فرض عبادتوں کے دوران آپ کو اللہ نے مقام شہادت عطا فرمایا۔ 17 جنوری ہم سب کو یاد رکھتے ہیں، 17 جنوری عرض کر دوں آپ سے، 17 رمضان سن 40 ہجری، 24 جنوری سن 661 عیسوی آپ شہادت کے مقام کو پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک فرض عبادت کے دوران آپ کی شہادت ہوئی۔ بقرعید کی 26 تاریخ کو زخمی کیے گئے، جب آپ زخمی کیے گئے تو حالت امامت میں تھے اور نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے۔ نماز فجر فرض ہے کہ نہیں؟ نماز فجر فرض ہے، تو آپ فرض عبادت کے دوران زخمی کیے گئے۔ لعین و ملعون شقی القلب جہنمی دوزخی فیروز ابو لولو پارسی مجوسی نے پے در پے لگاتار 6 حملے کر دیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پاک پر، آپ دوہرے ہو کر گر پڑے۔ باقی کی نماز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کرائی۔ آپ نے تذکرہ کیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، میں اس کا دعا سے فاتح عراق سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کی نماز آپ نے پوری کی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ان شہداء اسلام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ شہداء کرام لفظ شہید اسلام نہیں ہے، شہداء اسلام، شہداء لفظ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ شہید کے معنی گواہ، شہید کے معنی گواہ، کس بات کی گواہی دیتا ہے شہید؟ میدان محشر میں کون سی عدالت لگی ہوئی ہے؟ میدان محشر میں کون سا کورٹ لگا ہوا ہے؟ گواہی کس بات کی دی شہید نے جس کی بنیاد پر اس کو گواہ قرار دیا گیا؟ شہید جب رضائے الہی کے لیے اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت و تبلیغ کے لیے جب اپنی جان بارگاہ ربانی میں قربان کرتا ہے تو شہادت سے پہلے جیسی اس پر حملہ ہوتا ہے اس کا خون بدن پہ گرنے نہیں پاتا کہ جنت کے حسین منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، ان جنت کے حسین منظروں کی گواہی دیتا ہے شہید، اس بنیاد میں اس کو شہید بولتے ہیں، وہ جنت کے منظروں کی گواہی دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، مردہ مت کہنا، منع کر دیا قرآن شریف نے، مردہ مت کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا، امر کا حکم دیا اور پہلے سب سے پہلے نفی کی بات کی۔ وَلَا تَقُولُوا، وَلَا حرف لا لے کے آگے، لا نفی جنس، خبردار خبردار، ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اموات جو انتقال کر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، لمن یقتل، جو شہید، ان کو مردہ مت کہنا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام شہداء اسلام زندہ ہیں، دور رسول میں شہادت پانے والے 259 صحابہ کرام شہید، سب کے سب زندہ جاوید ہیں، کہیے سبحان اللہ، سب کے سب زندہ جاوید ہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس سے بڑی شہادت کس کی ہوگی؟ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں، ہمارا عالم پیسے لے کے بیان بدل سکتا ہے، مفتی پیسے لے کے بیان بدلتا ہی ہے، پیسے لے کے بیان بدلتا ہی ہے۔ دریاباد کے ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، بامبے میں تھے، خیال رہے پہلے دریابادی ضلع تھا، 1858 میں داراب خان کا نام ہم نے پڑھا ہے، اس کے پاس سالار تھے جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں۔ اب وہ گوگل کے اوپر دریاب خان لکھ کے آتا ہے، ہم نے داراب خان پڑھا تھا بہت سال پہلے، دریاباد میں جلسہ ہوا تو وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ 1800 وہ ضلع تھا، 1859 میں بارہ بنکی ضلع ہوا، 3894 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے آپ کا بارہ بنکی ضلع، مشہور و معروف ضلع ہے۔
قدیم ضلع بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین کا فیضان اس قدر یہاں پر بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ ضلع بارہ بنکی میں. آپ کیسے بھلا دیں گے حضرت الحاج الحافظ سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کو؟ آپ کیسے فراموش کر دیں گے حضرت جناب سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ مسولی کے اندر؟ نہیں بھلا سکتے آپ. میں عرض کر دوں آپ سے بہت سارے بزرگان دین علماء دین میں ایسے علماء کرام جن کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے پرانے چراغ. میں عرض کر دوں آپ سے بہت سارے مجاہدین حضرات جنگ آزادی میں شریک ہونے والے ہیں. میں عرض کر دوں اس لیے جغرافیہ کا علم بالکل غائب ہو گیا. سارا علم دینی علم تو غائب ہی ہو گیا، جغرافیہ کا علم بھی غائب ہو گیا. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کے استاد علامہ سید سلامہ ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتے تھے. ہمارے اپنے ملک ہندوستان کا جغرافیہ تو وہ جانتے ہی جانتے تھے. ان کی گھٹی میں اترا ہوا تھا اپنے ملک ہندوستان کا جغرافیہ. وہ مصر کی سیاست اور ترک کی سیاست پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے. ہم اور آپ آج اخبار نہیں پڑھتے، اخبار کا کوئی ذوق شوق نہیں. موبائل پر ہم لوگوں کو خبریں مل جاتی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سورس کیا ہے اور ریسورس کیا ہے. خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کس کے ذریعے سے آ رہی ہے، اس کو جو خبر ملی وہ کہاں سے ملی. آج جغرافیہ کی ضرورت ہی نہیں مجھے محسوس ہوتی، جبکہ ہمارے علماء فرماتے تھے جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے. نہیں معلوم ہوگا اگر کوئی پوچھ بیٹھے گا آپ صاحب ایمان مسلمان بتائیے مکہ معظمہ کیا ہے، ضلع ہے کہ ٹاؤن ہے، ضلع ہے کہ ٹاؤن ہے، قصبہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہے؟ کیا بتائیں گے؟ کتنے لوگ جو کہیں گے کہ نہیں وہ ٹاؤن نہیں ہے، وہ ٹاؤن نہیں ہے، وہ قصبہ نہیں ہے، وہ ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، وہ ڈسٹرکٹ بھی، وہ اسٹیٹ ہے، وہ صوبہ ہے. جیسے اتر پردیش صوبہ ہے، مکہ معظمہ المنطقۃ المکرمہ. منطقہ کسے بولتے ہیں؟ منطقہ کس کو بولتے ہیں؟ صوبہ. اس کے ماتحت 13 اضلاع آتے ہیں، 13 ضلع مکہ معظمہ کے. اتر پردیش میں 76 ضلع ہو گئے. 76 اتر پردیش صوبہ ہے نا، 76 ضلع آ گئے. مکہ معظمہ کے دامن میں کتنے ضلع ہیں؟ 13. اس میں طائف کہاں پر ہے؟ طائف ضلع کہاں پر ہے؟ طائف مکہ معظمہ کا ضلع ہے کہ نہیں؟ جدہ مکہ معظمہ کا ضلع ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے. جدہ مکہ معظمہ کا. راس الخیمہ مکہ معظمہ کا ضلع ہے. رابغ مکہ معظمہ کا ضلع ہے. اگر ہم کو نہیں علم ہوگا خانہ کعبہ حرم شریف میں 40 لاکھ فرزندان توحید ایک وقت میں اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ پاک میں جو سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، بتاؤ 40 لاکھ مسلمان حرم شریف کے اندر جو سجدہ کرتے ہیں، حرم شریف کا رقبہ کتنا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ نہیں پڑھیں گے ہم سامنے والے کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. ہماری داڑھی کا کیا مقام، ہماری ٹوپی کا کیا مقام ہوتا ہوگا؟ کفیل اشرف کو دارالعلوم دیوبند نے دیا ہوگا، مورخ اسلام کا دیتا ہوگا. کس نے دیکھا؟ یہاں تو کفیل اشرف جواب نہیں دے پایا. اس نے پیرس کے ٹاور، آئیفل ٹاور کے بارے میں سوال نہیں کیا مجھ سے. اس نے برج خلیفہ دبئی کے بارے میں سوال نہیں کیا. اس نے تو ہمارے مرکز ایمان مکہ معظمہ کے بارے میں سوال کیا. مگر جغرافیہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوئے، ہمارے اکابر شرمندہ ہوئے، ہماری ملت اسلامیہ شرمندہ ہو گیا. میں عرض کر دوں آپ سے ہمارے اکابر حقیر و فقیر پہ بہت اعتماد فرماتے ہیں. وہاں سید الرحمان صاحب اعظمی شیخ الحدیث محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا جانشین محمد سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب جانتے ہیں کس قدر اعتماد فرماتے ہیں. ہم جتنے سن پیش کرتے تھے، جتنے حوالے پیش کرتے تھے، جتنے سنین، جتنی تاریخ پیش کرتے تھے، کتابوں کے نام پیش کرتے تھے، ان کے چہرے بجی و غریب تمانیت نظر آتی تھی. میں نے اس بار عرض کیا انہی کی جگہ پہ آج ان کے جب بھائی بیٹھے نظر آئے میں اشکبار ہو گیا. دوران بیان مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم ویسے ہی باقاعدہ گھورتے ہوئے دیکھتے چلے جا رہے. جب میں نے کہا حضرت بیٹھے رہتے تھے اور میں پیش کرتا تفسیر کی کتابیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جریر، تفسیر کبیر، تفسیر نصفی، تفسیر بیضاوی، تفسیر نصفی، میں عرض کر دوں تفسیر معارف القرآن، تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن، تفسیر ماجدی، تفسیر بیان القرآن. میں عرض کر دوں آپ سے جب میں حوالے پیش کرتا تھا تفاسیر کے تو ان کا چہرہ، اس کے ساتھ جب حدیث شریف کی کتابیں آتی تھی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، مرقات شریف، ابن خزیمہ، ابن حبان، مرقات شریف، ابن خزیمہ، ابن حبان، معطا امام محمد، معطا
امام اعظم ابو حنیفہ، مسند امام احمد، مسند امام احمد، شمس الدین ذہبی، علامہ ابن رجب حنبلی، علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ، فتاوی ہندیہ، فتاوی رشیدیہ، فتاوی خلیلیہ، امداد الفتاوی، فتاوی محمودیہ، در مختار، تنویر الابصار، در مختار، تنویر الابصار، رد المحتار، فتاوی شامی، فتاوی ظہیریہ، فتاوی خیریہ، فتاوی ظہیریہ، فتاوی خیریہ، 2.5 لاکھ فتووں کی کتابیں، 3 لاکھ تفسیروں کی کتابیں حضرت کے چہرے کی تمانیت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اب کون ہے جو دیکھے گا قدر کی نگاہ سے؟ وہیں سے بیٹھے بیٹھے دعاؤں کے توپے، دعاؤں کے ڈرافٹ باقاعدہ چلے آ رہے ہوتے تھے۔ پھر میرے بعد حضرت خاکسار کے بیان پہ تبصرہ فرماتے تھے، جو ان کا طریقہ تھا، تبصرہ فرماتے تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے علم کی دنیا میں بچوں کو لے کے آئیے۔ جغرافیہ کے متعلق چھوٹی سی مثال دی، کوئی پوچھ بیٹھے حرم شریف کا رقبہ 3,56,800 اسکوائر میٹر، 3,56,800 اسکوائر میٹر۔ بارہ بنکی کے ضلع کے بتانے کی کیا ضرورت، ضلع بتانے کی کیا ضرورت نہیں۔ ہمارے علماء کرام کا ایک تعارف ہوتا ہے، ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مذہبی رہبر ہے، یہ ہم نے ان کو اپنا مذہبی رہنما مانا ہے۔ یہ ہمارے مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں، جس کو اپنے ضلع کے رقبے، کون ہے؟ پنیا صاحب ہے نا، پنیا صاحب سے پوچھیے آپ، وہ بیٹھے تھے اسٹیج پہ، ہم نے جب رقبہ بتایا، حالات بتائے، تاریخ بارہ بنکی پیش کی، پرانا نام، جدید نام، ضلع کب بنا، گاؤں کتنے ہیں؟ 1841 گاؤں بارہ بنکی ضلع کے دامن میں، کتنے؟ 1841 گاؤں۔ قصبہ بلہرہ کا ہم نے نہ معلوم کتنے سال پہلے بتایا تھا، قصبہ بلہرہ کے بارے میں میں نے سانڈا گڑھ، اس کا قدیم نام سانڈا گڑھ ہوا کرتا تھا، 650 سال پہلے سانڈا گڑھ۔ تاریخ بارہ بنکی میں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بلہرہ قصبہ ہو گیا، ماشاءاللہ بلہرہ قصبہ ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، 7,335 قصبوں میں ایک قصبہ بلہرہ بھی ہندوستان کے۔ ہندوستان میں قصبے کتنے، گاؤں کتنے؟ 6,40,000 کے قریب گاؤں ہیں۔ گاؤں سب سے بڑا گاؤں گہمر، غازی پور کے قریب، ہندوستان کا۔ It was the biggest village in our country. ہمارے ملک ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر، 25,000 سے زائد آبادی والا گاؤں، وہ گاؤں ہے گہمر۔ اس سے بڑا کوئی بھی گاؤں نہیں ہندوستان میں۔ سب سے چھوٹا گاؤں ایک صاحب نے پوچھ لیا، ارے ابھی میں نے عرض کیا مہمان خانے میں، بقرعید کی نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کی، بقرعید کی نماز ہم امبرگنج میں پڑھاتے ہیں، کریم گنج کی جامع مسجد میں۔ اب بقرعید والے دن آدمی بقرعید کے مسائل پوچھتا ہے، قربانی کے مسائل پوچھتا ہے، گوشت کی تقسیم، گوشت کے مسائل پوچھتا ہے، کس کو کتنا گوشت دیا جائے، قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہوں گے۔ وہ آئے کہنے لگے، حضرت یہ بتائیے کبوتر میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ مسجد میں ہم جبہ ابا پہنے، سب مصافحہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد، کوئی بقرعید کا مسئلہ، کوئی قربانی کا مسئلہ، وہ کہہ رہے ہیں کبوتر میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ اب بتائیے کیا بقرعید والے دن کبوتر ذبح ہوتا ہے؟ ارے بھینس کی ہڈیاں پوچھتے، بھینس کی ہڈیاں، یہاں مدرسہ معین الاسلام میں آ کے حصہ لیتے، قاری صاحب کو فون کرتے، قاری صاحب کہتے 5 منٹ رک جائیے، 1 سیکنڈ، 5 منٹ کے بعد آ جائیے، جائیے چائے پی کے آ جائیے، اور فوراً قاری صاحب بتائے تھے یہاں بھینس میں 205 ہڈیاں ہیں، بکرا ذبح کرتے۔ ابھی ایک مشہور عالم دین نے ایک سوال کیا تھا، نام نہیں لیں گے، انہوں نے پوچھا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی عمر میں ہوئی؟ میں نے کہا 49 ہجری میں، 46 سال کی عمر شریف تھی۔ فون رکھ دیا۔ حوالہ ہوتا ہے یہ، بغیر حوالے کی کیسے؟ اللہ جنت بخشے جناب ظفر یاب جیلانی صاحب، کیا خدمات ہیں ان کی، قانونی، عدالتی، بابری مسجد کے تعلق سے کیا خدمتیں۔ سپریم کورٹ کے اندر جب مسئلہ پہنچا بابری مسجد کا، سید شکیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، کسی ایک نے بھی فیس نہیں لی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ظفر میں ٹرین پر چل رہا ہوں، فون آ گیا، ارے ذرا یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اب سے کتنے سال پہلے کا ہوگا؟ میں نے کہا تلقیح ابن جوزی میں لکھا ہوا ہے 6155 سال پہلے کا زمانہ۔ کہیں گے فوراً اس کو بس SMS کر دیجئے، فوراً SMS کر دیجئے۔ ہم سمجھ گئے ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں، ٹی وی پہ ڈیبیٹ کریں گے، سامنے والے کو بالکل مستند جواب دیں۔ یہ ہمارے ایسے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں جو علماء سے رابطہ قائم کرتے ہیں، نہ ہو حوالہ ہم کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے، فرض نماز کی جماعت، اس کی لازمیت کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہنے لگے آیت شریفہ فوراً لکھ کے بھیجیے۔ سپریم کورٹ میں بخاری شریف کا بھی ترجمہ ہے، مسلم شریف کا بھی ترجمہ ہے، ترمذی شریف کا بھی ترجمہ ہے، آپ اس آیت شریفہ کو کوٹ کر کے بھیجیے۔ میں بہار پہنچا، وہاں جا کر سب تھکا ماندہ تھا، سب سے پہلے میں نے کوٹیشن پیش کی، ان کو بھیج دیا۔
اگر حوالہ نہیں ہوگا کھانے میں نمک نہیں تو کھانا ذائقے کے موافق نہیں. آقا نے کھانے میں نمک قرار دیا صحابہ کرام. کالملح فی الطعام، الصحابی کالملح فی الطعام، صحابہ کرام کھانے میں نمک کی مانند ہیں. لا یصلح الطعام الا بالملح، اگر کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو ذائقے کے موافق کھانا ہو نہیں سکتا. ایسا ہی اگر ایمان میں محبت صحابہ شامل نہیں ہے تو ایمان ذائقے دار نہیں ہو سکتا. ایمان ذائقے دار نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس لیے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. فاروق اعظم ایک ہیں، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب پہ ایمان ہے. لیکن عثمان ذی النورین غسی، میں عرض کر دوں آپ سے، حیائے ملائکہ، عثمان غنی کا لقب حیائے ملائکہ، جنہیں دیکھ کے فرشتے باقاعدہ حیا کرتے ہیں، ایک ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام سب بہادر، سب دلیر. بزدل صحابی ہو ہی نہیں سکتا ہے، بزدل صحابی ہو ہی نہیں سکتا. مگر حیدر علی کرار، حضرت علی حیدر کرار ایک ہیں، حیدر کرار ایک ہیں. اذانیں سب نے دی ہیں لیکن مؤذن مصطفیٰ، مؤذن رسول بلال حبشی ایک ہیں. نبی نے اپنے رازوں کی باتیں اور صحابہ کرام کو بتائی مگر رازدار رسول حضرت حذیفہ بن الیمان ایک ہیں. شہید اور بھی ہیں، شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ. کربلا میں شہادت پانے والے بہت ہیں مگر شہید کربلا میں جو نواسہ مصطفیٰ ہیں وہ ایک ہیں. میں عرض کر دوں، اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم کی دنیا میں لائیے، صحیح بات کا علم ہوگا. میں نے جغرافیہ کی چھوٹی سی مثال پیش کی آپ کے سامنے. کس نے منع کیا؟ تعلیم ہوگی، اچھی سروس، اچھی نوکری. سندر پیچائی، he was the first man of the world کہ جس کو سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے. ایک دن میں 6,39,000 پر ڈے اس کی تنخواہ ہے. پر ڈے 6,39,000. آپ کو کس نے روکا؟ آپ کو اس کمائی سے کس نے روکا؟ مولانا روکا ہے کیا؟ کسی مفتی نے روکا ہے؟ آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہ بنیے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا؟ آپ میتھمیٹیشین نہ بنیے، کسی عالم اسلام نے آپ کو منع کیا؟ دارالعلوم دیوبند نے کیا یہ فتویٰ دیا کہ آپ قطعی طور پر آپ میتھمیٹیشین نہ بنیے، سائنٹسٹ نہ بنیے، انجینئر نہ بنیے، ڈاکٹر نہ بنیے؟ سندر پیچائی ہندوستان کے فرد ہیں، تمل ناڈو میں رہتے ہیں. پر ڈے ان کی تنخواہ 6,39,000. کتنی؟ ایک مہینے کی تنخواہ 1,40,00,000. کتنی؟ 1,40,00,000 پر ڈے، پر منتھ. ایک مہینے کی تنخواہ 1,40,00,000. آپ کو روکا کسی نے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، کما رہے ہیں. مکیش امبانی صاحب کما رہے ہیں، اپنا دماغ بزنس میں لگاتے ہیں، وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں اپنی چھوی کو، اپنے کیریکٹر کو. ایز اے بزنس مین، ادیوگ پتی میں ان کا نام آتا ہے. خالی ان کا گھر ہی 27 منزلہ ہے. 27 منزلہ گھر ہے بامبے میں، اینٹیلیا اس گھر کا نام ہے. 4 لاکھ اسکوائر فٹ میں. پرسوں نرسوں ایک گھر میں شہداء اسلام کے اجلاس کے بعد ٹھاکر گنج میں شہداء اسلام کا جلسہ تھا. وہاں سے فارغ ہو کے ایک صاحب نے اپنے گھر میں دعائیہ محفل رکھی تھی. ہم نئے مکان میں داخل ہو رہے ہیں، وقت ہو تو آ جائیے، چند کلمات کہہ دیجیے گا، دعا کرا دیجیے گا. اور بھی معززین شہر پہنچ گئے وہاں پر. نیا مکان، اب وہاں کیا بیان کیا جائے نئے مکان میں؟ ہم نے عرض کیا، دیکھیے ہم نے قرآن شریف کی آیت شریفہ اللہ نے ذہن میں ڈال دی. اول ما خلق اللہ اول من بیت وضع للناس. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے زمین پر جو گھر بنا وہ اللہ کا گھر بنا، کعبہ شریف. سبحان اللہ. گھر کے میں داخل ہوئے نا تو گھر کی مناسبت سے آیت شریفہ پڑھی. سب سے پہلے اینٹیں گارے والا اگر کوئی مکان بنا تو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے. آج 43 فٹ اونچا کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ 43 فٹ اونچا ہے. میں نے عرض کیا انسانی مکانات کی تعداد، چونکہ میں نے صاحب خانہ کا نام لیا کہ چونکہ یہ انوگریشن انہوں نے آج کیا افتتاح کیا، گھر میں داخلہ انہوں نے لیا ہے. میں عرض کروں انسانی رہائش گاہوں کی تعداد ملک ہندوستان میں، انسانی مکانوں کی تعداد 25 کروڑ ہے اور پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب مکانات ہیں. ان 2.25 ارب مکانوں میں ایک ان صاحب کا بھی مکان ہے. سب کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. Am I engineer or not? Tell me now. میں انجینئر ہوں کہ مولوی ہوں؟ اگر ہم نے نہ پڑھا ہو ہندوستان کے پہلے مکان بنائے بتائے تو ظاہر ہے ہمارا شہر لکھنؤ ہندوستان کا شہر ہے، تہذیب و ادب کا شہر ہے. کل مجھے پتہ چلا مولانا اظہر مدنی صاحب کو بیان تھا شوکت علی کے ہاتھے میں. میں نے فوراً فون لگایا، میں نے کہا سنا آپ شہر تہذیب و ادب میں اپنے بیان سے لوگوں کو فیضیاب فرما رہے ہیں. ہمارا شہر شہر تہذیب شہر ادب کہلاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے مزاج میں ادب و اخلاق کے اثرات نہ رہے ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مکانات ہیں، پوری دنیا میں 2.25 ارب مکانات ہیں.
There are 2,25 crores houses in the world at currently. دنیا میں 2.25 ارب باقاعدہ مکانات ہیں، اس میں دنیا کی 8 ارب کی آبادی باقاعدہ رہائش اختیار کیے گئے. اس کے بعد شہداء اسلام کا تذکرہ ہوا. تو اگر علم نہیں ہوگا ہم کیسے پیش کریں گے؟ موبائل کے اوپر ایک شخص نے سوال کیا، غالیچہ. موبائل بہت ساری باتیں بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، معلوماتی باتیں بتاتا ہے، بہت کام کی چیز ہے موبائل، ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہیں. غلط بات بھی ہے اس کے اندر، غلط پوسٹ ڈالیں گے غلط بتائے گا، غلط ریفرنس غلط حوالہ دیں گے غلط ہی بتائے گا. اسے پوچھا کسی نے غالیچہ کس بھاشا کا شبد ہے، غالیچہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس نے کہا عربی. آج بھی ہوگا، ڈالیے گا یہی جواب آئے گا، عربی. ہم نے اسکرین شاٹ لیا، نیچے اپنا ایک کیپشن ڈال دیا. میں نے عرض کیا غالیچہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان میں چے نہیں آتا، عربی زبان میں چے نہیں ہے، چاقو پے نہیں ہے، پاپڑ پے نہیں ہے، ٹے نہیں ہے، ٹاٹا بائے بائے ٹے نہیں ہے، عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، پے نہیں ہے، چے نہیں ہے، ڈال نہیں ہے، بڑا زے نہیں ہے، بڑا زے. زولیدہ خاطر ہو گئے، زولیدہ بڑا زے آئے گا اس میں، زے کے اوپر 3 نقطہ آئیں گے. میں نے عرض کیا غالیچہ لفظ خالص فارسی زبان کا لفظ ہے. اگر علم اللسانیات نہیں پڑھیں گے، 7,200 زبانیں پوری دنیا میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں علم کیسے ہوگا؟ میں عرض کر دوں آپ سے. تو لہٰذا اب جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ مکان ان کا 4 لاکھ اسکوائر فٹ میں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اگر کوئی یہ آیا سوال دنیا میں، حضرت یہ بتائیے سب سے بڑا، جب بقرعید والے دن کبوتر کی ہڈیاں پوچھ سکتا ہے وہ، تو ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتا مدرسہ معین الاسلام کا رقبہ کتنا؟ اب پوچھ لیں گے قاری صاحب سے، کبھی ہو سکتا کوئی پوچھ ہی لے ہم سے، تو ہم کم سے کم پوچھ تو لیں گے، ریکارڈ تو رہے گا میرے پاس. پوچھا دنیا میں سب سے بڑا مکان، میں نے کہا برونئی کے سلطان، برونئی کے بادشاہ، ان کا مکان، ان کا محل سب سے بڑا. رقبے کے اعتبار سے رہائشی مکانوں میں سب سے بڑا مکان ہے برونئی کے سلطان. برونئی ایک ملک ہے، بہت چھوٹا ملک ہے، ملیشیا کے قریب میں، بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا ہے. ہردوئی بڑا ہے، بلکہ 5,900 اسکوائر فٹ میں ہے. ہردوئی 5,900 میں ہے. اور برونئی کے سلطان حسن البولکیہ، سیف الدین عمر حسن البولکیہ، ان کے محل کا جو رقبہ ہے وہ میں عرض کر دوں آپ سے، وہ برونئی کا جو رقبہ ہے، برونئی ملک کا جو رقبہ ہے وہ 5,700 اسکوائر فٹ میں ہے. ہردوئی ہمارا بڑا ہے، ایک ضلع ہے ہندوستان کا وہ بڑا ہے، اور وہ برونئی ملک ہے وہ چھوٹا ہے. اور ان کے محل کا رقبہ میں نے بتایا 21 لاکھ اسکوائر فٹ میں ان کا محل بنا ہوا ہے. 21 لاکھ اسکوائر فٹ میں نے عرض کیا وہاں 257 بیت الخلا ہیں. ایک دن میں ایک بیت الخلا استعمال کیجئے، 257 دن چاہیے خالی ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے. آپ کے گھر میں کمرے کتنے؟ 2 3 4 5 10. اللہ کے کتنے بندے بے در بے گھر ہیں، اللہ کو در و گھر نصیب فرمائے. حسن البولکیہ کے محل میں جائیے 1788 کمرے ہیں. اللہ کی دین، اللہ کی شان، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فراری کار سچن تندولکر کو ملی تھی، اب وہ بیچ دی شاید. فراری 2.5 کروڑ روپے کی فراری آتی ہے. ایک مائیکل شوماکر، دنیا کے سب سے بڑے ریسر نے اپنی کار گفٹ کی تھی سچن تندولکر کرکٹر کو باقاعدہ. میں نے عرض کیا حسن البولکیہ جو بادشاہ ہیں برونئی کے، ان کے پاس 300 فراریاں، 500 رولز رائس ہیں ان کے پاس، 500 رولز رائس، 3,000 کروڑ روپے کا بوئنگ 747 اپنا ہوائی جہاز ان کے پاس ہے. اللہ کی شان، اللہ کی عطا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دے. تو آپ کی نگاہ ہر موضوع پہ ہونی چاہیے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ مقالات پڑھیے، کیسے کیسے موضوعات لے کے آتے تھے. مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، میں عرض کر دوں قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی انگریزی بڑی مشہور تھی، بڑی مضبوط انگلش تھی. ان کے کتب خانے میں انگلش کی بہت ساری کتابیں تھیں. تو یہ مدارس ہم کو دین کی بات بتاتے ہیں، دنیا کی ضروری بات بتاتے ہیں. جائز ناجائز کا باقاعدہ علم ہوتا ہے ہم کو، خراب اور صحیح کا ہم کو علم ہوتا ہے مدارس سے. بچوں کو تعلیم کی دنیا میں لے کے آئیے آپ باقاعدہ. موبائل کے ذریعے سے نظریات نہ بدل جائیں. دیکھیے کیسی کیسی باتیں آتی ہیں صحابہ کرام کی شان میں. اس لیے یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست رہے، ہمارا عقیدہ صحیح سالم رہے، ہمارے نظریات کی پاکیزگی قطعی طور پہ متاثر نہ ہونے پائے. میں عرض کر رہا تھا دور رسول سے لے کر آج تک شہداء اسلام کا سلسلہ جاری ہے. میدان بدر میں 14 صحابہ کرام
کرام شہید ہوئے, میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, میدان احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ احزاب میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ احزاب میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے, فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ خیبر میں 18 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ خیبر میں 18 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ موتا میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ حوازن میں جنگ حنین میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ یمامہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ قادسیہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ یرموک میں صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ یرموک میں صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ جمل میں صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ صفین میں صحابہ کرام شہید ہوئے, اور میدان کربلا میں شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو دور رسول سے دور حسین تک, میدان بدر سے میدان کربلا تک, توجہ رکھیے, دور رسول سے دور حسین تک, دور رسول سے دور حسین تک, میدان بدر سے میدان کربلا تک 27,259 صحابہ کرام شہادت پا گئے. 27,259 صحابہ کرام, 259 دور رسول کے صحابہ, باقی صحابہ بعد میں شہادت پائے, شہادت پا کر جنت الفردوس گئے. اس لیے کہا جاتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. میں عرض کر دوں بقرعید کی 29 تاریخ کو آپ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. وصیت تھی کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل کے علاقے کے خلیفہ, 44 لاکھ. جمعے کی جو آپ اذان سنتے ہیں, کل جو آپ نے پہلی اذان سنی, اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جو پہلی اذان سنیں گے, ایک اذان تو مسجد میں جا کر خطبے والی سنتے ہیں, خطبہ جمعہ, لیکن جو اذانیں میری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں سنتی ہیں, اس اذان کے جاری کرنے والے کون؟ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آج بھی پوری دنیا میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے رسم الخط عثمانی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز تحریر کے اوپر قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. میں عرض کر دوں, انہی کے زمانے میں خوزستان فتح ہوا, انہی کے زمانے میں تبرستان فتح ہوا, انہی کے زمانے میں کرمان فتح ہوا, انہی کے زمانے میں آذربائیجان فتح ہوا, انہی کے زمانے میں باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے آرمینیا فتح ہوا, انہی کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا, انہی کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ قیصر کا علاقہ فتح ہوا. 44 لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کرنے والے عثمان غنی کی ایسی مظلومانہ شہادت, اتنی بے دردی, ایسی بے رحمی سے ظالموں نے, قاتلوں نے, بلوائیوں نے ایسی دہشت قائم کر دی. مدینہ منورہ میں 18 دن تک کے پانی کا قطرہ حلق سے نہیں اترا عثمان غنی کے. اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکلنے کی کوشش کی, بلوائیوں نے ان کی شان میں گستاخی کی. صحابہ کرام نے فرمایا جائیے اماں, گھر جائیے. داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار آ کے کہتے تھے اجازت دے دیجئے, اے امیر المومنین عثمان غنی اجازت دے دیجئے, ہم ان بلوائیوں سے مقابلہ کریں, ان دنگائیوں سے مقابلہ کریں. عثمان غنی نے فرمایا نہیں, یہ شہر مدینہ ہے, یہ شہر رسول ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر پاک میں میری جان کی خاطر خون خرابہ ہو, یہ مجھے برداشت نہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, اے امیر المومنین زید بن حارث, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, آپ مجھے اجازت دیجئے, ہم یہ الفاظ ہیں, کس نے لکھا؟ مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ. مولانا علی میاں بہت ان سے محبت کرتے تھے, بڑے پائے کے مورخ ہیں, ان کی تاریخ اسلام پڑھیے, اس میں آپ کو حوالہ مل جائے گا. اس میں لکھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, اے امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے, ہم اپنی جانبازی کے جوہر دکھائیں. یہ الفاظ ہیں. کوئی آدمی مظلوم ہو, پریشان حال ہو, تنہا ہو, ایک آدمی آ جائے, گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اس کا حوصلہ کتنا بلند ہو جاتا ہے, اس کا حوصلہ کتنا بلند ہو. انہوں نے کہا ہم اپنی جانبازی کے جوہر دکھائیں, ہمارے پاس افراد کی کمی نہیں, ہمارے پاس آدمیوں کی کمی نہیں. اے امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آدمیوں کی کمی نہیں, مجھے اجازت تو دیجیے مقابلہ کرنے کی. بلوائیوں سے جا کر کے ابھی ہم مقابلہ کرتے ہیں, یہ پہرا اٹھ جائے گا. کہا نہیں, شہر رسول خون خرابہ نہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آ کے ملاقات کی، دیکھا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، جناب علی نے فرمایا اے عثمان بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتے ہیں، پانی جب پیاس لگتی تو کیا پیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ ایسی مظلومانہ شہادت 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں جمعے کے دن شہر مصطفیٰ میں مسجد رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے شہادت پا گئے۔ سودان بن حمران نے حملہ کیا، غافقی بن حرب نے حملہ کیا، کنانہ بن بشر وہ لعین و ملعون اس نے حملہ کیا۔ محض تاریخ نہیں پڑھیں گے کیا علم ہوگا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون؟ ابن جرموز قاتلین عثمان پر لعنت، قاتلین شہید کربلا نواز مصطفیٰ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں پر لعنت، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم خارجی پر لعنت۔ میں عرض کر دوں آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں پر لعنت۔ ان کا تذکرہ کب ہوگا؟ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں جس تعداد میں آج آپ تشریف لائے بہنیں آئیں، گرمی کی شدت ہے، ہاتھوں سے پنکھا جل رہی ہیں، پردہ نشینی کا اہتمام کیے بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ان جلسوں میں مستقل شرکت کی جائے تمامی حضرات، اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء اسلام کے اور درجات بلند فرمائے، ان برگزیدہ اور مقدس ہستیوں کی مبارک قبروں پر اللہ تعالیٰ اپنے انوار اور برکات کی اللہ تعالیٰ اپنے انوار کی بارشیں فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خوب محبتیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے دینی اصلاحی جلسوں میں روزانہ شرکت کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، مرحومین و مرحومات کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ حضرات جو گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ جنوبی ہندوستان میں مدراس کے اندر سعیدہ پیٹ کلم شریف، اس علاقے کا نام کلم شریف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگ خندق جس سال ہوئی ہے سن 5 ہجری میں، اللہ کے فضل و کرم سے ملک ہندوستان میں مسجد بن گئی تھی۔ سن 5 ہجری کا مطلب 627 عیسوی میں 627 عیسوی میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد بن گئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والوں میں صحابہ کرام میں انہی کا نام آتا تھا۔ یہ گھڑ سوار کو دوڑ کر پکڑ لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے صحابیوں میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی کا نام جو دریافت کیا گیا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ذکوان بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ حضرات نے سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کیا تھا مدینہ منورہ میں۔ میں اس کا سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو انتقال ہوا جن صحابی کا سب سے پہلے انتقال فرمانے والے سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبیوں میں سب سے پہلے گھڑ سواری کرنے والے کون؟ 4,500 سال پہلے 4,000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے گھڑ سواری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔